بے پناہ جناب اسپیکر چیلنجز تھے، مشکلات سامنے آئیں۔ پچھلی حکومت کا جو بوجھ بدترین غفلت اور بدترین ناکامیوں کی بدولت وہ ہم پہ آ پڑا۔ پلیز آرڈر ان دا ہاؤس۔ یہ تمام ممبران سے میری التماس ہے جو وزیر داخلہ صاحب کو گھیرے ہوئے ہیں کہ لیڈر آف دی ہاؤس آنریبل پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس فلور ہے، تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیے۔ آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں لیڈر آف دی ہاؤس کی اسپیچ کو۔ رانا صاحب آپ آگے تشریف لے آئیں۔ رانا صاحب آگے آئیں۔ رانا صاحب آگے تشریف لے آئیں۔ آگے تشریف لے آئیں رانا صاحب۔ تو میں گزارش کرتا خواجہ آصف صاحب ذرا دیکھیے جی۔ میں گزارش کر رہا تھا جناب اسپیکر کہ انتہائی نامساعد حالات میں ساری حکومت کے زعماء اور کابینہ نے اور اراکین نے مل کر اس کا مقابلہ کیا، بدترین سیلابوں کا مقابلہ کیا جس نے صوبہ سندھ کو بے پناہ نقصان پہنچایا، بلوچستان کو، کے پی میں اور پنجاب کے بعض حصوں میں۔ اس سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ جو پچھلی حکومت نے معاہدہ کیا تھا اس کو تار تار کر دیا گیا اور پاکستان کا وقار اور پاکستان کے اعتماد کو بہت شدید چوٹ لگی۔ اس حکومت کی اس بدترین بدعہدی اور غفلت کی بنا پر اور خارجی محاذ پر جناب اسپیکر اس حکومت نے ہمارے دوست ممالک اور برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بری طرح مجروح کیا، اور جس کی بنا پر پاکستان کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ سائفر کا جو جھوٹ پر مبنی ڈرامہ اس نے جلدی پر تیل کا کام کیا، تیل پر جلدی کا کام کیا، اور اس سے ہمارے امریکہ سے تعلقات کو بری طرح متاثر کیا۔ چین جو ہمارا ہمالیہ نما دوست ملک ہے، اس کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا، جس کی بنا پر میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے انتہائی برادرانہ اور دوستانہ تعلقات میں ضعف آیا۔ برادر ممالک کے بارے میں جو رویہ روا رکھا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ یہی وہ ہال ہے جناب اسپیکر، اور یہی وہ بینچز ہیں جہاں پر سابق وزیر خارجہ نے ایوان میں اور ایوان سے باہر بھی یہ کہا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ اپنے ایک دوست انتہائی برادر ملک کی مدد کے بغیر حل کر سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، قرض لے کر ملک کو پوری دنیا کے آگے ہماری گردن کو جھکا دیا گیا، اور جناب اسپیکر پاکستان کے جو انتہائی اہم جو داخلی معاملات تھے ان کے اوپر اس طرح اس حکومت نے اقدامات اٹھائے کہ جس سے ملک کے اندر ایک بدترین فضا پیدا ہوئی، ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا، اور یہاں پر بیٹھے اس ہال میں پہلی بینچز میں ماں سوائے
ایک دو کے چھوڑ کر سب کو چور اور ڈاکو کہا گیا۔ جناب اسپیکر، یہ ہیں وہ حالات جس میں ہم نے یہ اقتدار سنبھالا اور جسے کہتے ہیں کہ سر منڈاتے اولے پڑے۔ ہمیں ان مشکلات کا اندازہ تو تھا، لیکن ان کی اتنی شدید انٹینسٹی کا ہمیں اندازہ نہیں تھا جناب اسپیکر۔ اور آپ یقین کریں کہ کبھی آئی ایم ایف کے ساتھ، کبھی پوری دنیا میں کساد بازاری کی وجہ سے اور یوکرین میں جو جنگ چھڑ گئی اس کی وجہ سے جو تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، ہر مرتبہ 15 دن بعد جب ہمیں قیمتیں تیل اور پٹرول کی بڑھانی پڑتی تھی تو کابینہ کے اندر اچھی خاصی بحث ہوتی تھی کہ کس طریقے سے ہم غریب عوام کو یہ بوجھ جو ہے اس کو ٹرانسفر کریں۔ جہاں اسپیکر، اس کے علاوہ اس حکومت کے دور میں ان کے آخری سال میں گندم کی پیداوار میں بہت کمی ہوئی اور اس کی وجہ سے ہمیں اربوں ڈالر خرچ کر کے باہر سے گندم منگوانی پڑی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں جناب اسپیکر پہلے چینی کو ایکسپورٹ کیا گیا اور بعد میں چینی کو امپورٹ کیا گیا۔ پہلے گندم کو ایکسپورٹ کیا گیا اور بعد میں امپورٹ کیا گیا۔ اربوں ڈالر اس طرح پاکستان کے دریا برد کیے گئے اور چند لوگ جو ٹریڈر سے بڑے بڑے ان کی جیبیں بھر گئی، ایک منافع کے ساتھ اور دوسرا اس زمانے میں روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں بہت نیچے جا رہی تھی، اس کی وجہ سے بھی ونڈ فال پروفٹ ہوا۔ اور جناب اسپیکر، یہ ہے ایک اختصار کے ساتھ وہ دردناک کہانی اس حکومت کے 4 سالہ دور میں، اور پوری اپوزیشن کو جس طریقے سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ یہاں پر تشریف فرما تھے اور یہاں پر ایک بحث چل رہی تھی، تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا بلکہ دیوار میں چن دیا آپ نے۔ یہ عالم تھا ایک ظلم، زیادتی اور فاشسٹ حکومت کا۔ لیکن آج جناب اسپیکر، میں بلا خوف تردید اور انتہائی انکساری کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج 16 ماہ میں مجھے بتا دیں کہ اس حکومت نے کسی سیاسی مخالف کو جیل بھجوانا تو دور کی بات ہے، اس کو ناجائز طور پر تنگ کرنا یا اس کے خلاف نیب کو پیچھے لگا دینا، یہ نہ ہمارا کبھی شیوا تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا۔ آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پارٹی کے لیڈر کو اگر آج سزا ملی تو ہمیں اس میں قطعاً کوئی خوشی نہیں، دشمن کے بارے میں بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے اور اس خدائے بزرگ و برتر سے رحم اور معافی مانگنی چاہیے۔ قطعاً ہمیں مٹھائی بانٹنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اگر کسی نے کیا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں، اچھی روایت نہیں ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، اس ملک کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی، جس کی انتہا 9 مئی کو ہوئی، 9 مئی کا وہ دن ہے جناب اسپیکر جو کہ رہتی دنیا تک ایک بلیک ڈے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ 9 مئی کا وہ دن ہے جناب اسپیکر جس دن ہمارے اس ملک کی سرحدوں کے محافظ، جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان کی حفاظت کی اور اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس ملک کے اندر لاکھوں بچوں اور بچیوں کو یتیم ہونے سے بچا گئے، مگر اپنے بچے ان کے یتیم ہو گئے۔ اس ملک کی ہزاروں بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچایا، مگر ان کی اپنی بیویاں بیوہ ہو گئیں اور ان کے بوڑھے ماں باپ
رہتی جب تک ان کی زندگی ہے ان کے اشک بار رہیں گے ان کے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی میں اس ملک نے کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے. جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ ضرب العضب اور رد الفساد کے نتیجے میں چاہے کوئی سپاہی افواج پاکستان کا ہو یا افسر ہو یا پولیس کا، پاکستان کے کسی بھی صوبے کا جوان ہو یا افسر ہو، یا کوئی لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں رہنے والے پاکستانی تاجر، ڈاکٹر، استاد، طالب علم، نرسیں، کس کس نے اس بڑی جنگ میں شہادت کا جام نوش نہیں کیا. اور اس میں سب سے زیادہ اس قربانی میں حصہ ڈالا کے پی کے صوبے نے، بلوچستان نے، سندھ نے، پنجاب نے. جناب اسپیکر، سیاسی اکابرین وہ شہید ہوئے، ان کے بچے شہید ہوئے، اور تب جا کر اس ناسور کو جناب اسپیکر نکیل ڈالی گئی اور شکست فاش ہوئی. 80,000 پاکستانی انہوں نے جام شہادت نوش کیا. جناب اسپیکر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دنیا اس عظیم قربانیوں کی داستان کی معترف ہے. دنیا اور کچھ کہے پاکستان کے بارے میں، لیکن دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ہمارے جذبوں، ہماری کمٹمنٹ اور افواج پاکستان کی قربانیوں سے وہ ہمیشہ وہ تحسین کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوا جناب اسپیکر، آپ ہی گواہ ہیں کہ اسی معزز ایوان میں ایک نہیں 2 میٹنگز ہوئی، اور اس میٹنگ میں جو کچھ گفتگو ہوئی وہ یقیناً وہ ایک راز ہے، میں اس کے اوپر پردہ نہیں اٹھا سکتا. لیکن یہ بات تو ایک پبلک نوٹس میں ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ان کو پاکستان دعوت دیتے ہیں، وہ آئیں اور یہاں پر رہیں، اور یہ ان کا گھر ہے. جناب اسپیکر، اس کے بعد پھر دہشت گردی نے کس طرح سر اٹھایا، یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے. کس طرح سوات میں وہ پہلے آئے اور سوات میں آ کر کیا انہوں نے ادھم مچایا، کس طرح تھانوں پر قبضہ کیا، کس طرح وہاں پر جتنا بھی عملہ تھا ان کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد آج تک پاکستان کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کے حملے دوبارہ شروع ہو گئے. کیا میں یہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ 80,000 عظیم پاکستانیوں، بزرگوں، ماؤں، بیٹوں، بیٹیوں اور جوانوں نے جو قربانیاں دی تھی، اس کا یہ چلا ہے کہ دوبارہ ایک ناسور نیست و نابود ہو گیا، دہشت گردی دفن ہو گئی، اور پورے ملک میں امن اور چین تھا. اور اس کی تمام تر اس کا کریڈٹ ان شہیدوں کو جاتا ہے، ان کی روحوں کو جاتا ہے، ان کے خاندانوں کو جاتا ہے. مگر اس کے بعد دہشت گردی نسل دوبارہ یہاں پر اود کے آئی ہے. 9 مئی کو ان عظیم شہیدوں کی قبروں اور غازیوں کی بے حرمتی کی گئی. یہ دوست نما دشمن تھے، ایک جتھا تھا جناب اسپیکر جس نے پاکستان میں یہ غدر مچایا. یہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی، یہ پاکستان کی فوج کے خلاف بغاوت تھی، یہ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کے خلاف بغاوت تھی. اس میں اب کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے. میں ایک ذمہ دار، آپ نے منتخب کیا، مجھے اس معزز ایوان نے منتخب کیا، میں انتہائی ذمہ داری سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں. جناب اسپیکر، بڑے بڑے وزیر اعظم آئے اس ملک میں، ان کا جوڈیشل مرڈر بھی ہوا، ان کو شہید بھی کیا گیا، ان کو جلا وطن بھی کیا گیا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ. اور بڑے بڑے یہاں پر حادثے ہوئے. کیا کبھی کسی نے اس ملک کے اندر کبھی کسی حساس ادارے کا گملہ بھی توڑا؟ گملہ توڑنے کی دور کی بات ہے، کبھی اس طرف رخ کیا؟ کبھی عوامی
جو اثاثے ہیں کبھی ان کو تباہ کیا، توڑا، توڑ پھوڑ کی، آگے لگائیں؟ ہاں، احتجاج کیے، کچھ لوگوں نے جذبات میں آ کے سیلف ایمولیشن کی، لیکن جناب اسپیکر اس طرح کا دلخراش منظر کبھی دیکھتی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج جبکہ میں آج رات آپ کی اور اس ایوان کی اجازت سے میں صدر پاکستان کو اسمبلی کی تحلیل کے لیے ایڈوائز بھیجوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ایوان کو نہ صرف دوبارہ اس بدترین سازش کا نوٹس لینا چاہیے، بلکہ آج دوبارہ پھر ایک قرارداد منظور کر کے اس بات کا ہم اعادہ کریں کہ قیامت تک کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ اس طرح کی حرکت پاکستان کی ریاست کے خلاف یا پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی کر سکے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر کچھ گزارشات کروں گا، لیکن یہ 16 مہینے بہت مشکل، میری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان جناب اسپیکر یہ 16 مہینے تھے، اور میرے ساتھیوں کے بھی۔ میں نے اتنا کڑا امتحان 38 سالہ سیاسی کیریئر میں نہیں دیکھا جناب اسپیکر، کہ ملک مہنگائی کے ایک شدید چکر میں پھنسا ہو، تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہ لیتی ہوں، اور پاکستان کے اندر سیاسی ہلچل اور افراتفری ہو، روز دھرنے اور لانگ مارچز کی باتیں ہو رہی ہوں، تو جناب اسپیکر سرمایہ کاری کہاں سے ہوگی؟ کون پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے گا؟ باہر کے تو دور کی بات ہے، اپنے بھی سرمایہ کاری نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے IMF کا جو ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا، اور میں اس کے بارے میں میں نے اجلاس میں میں نے اس کی تفصیل بھی بتائی کہ اگر IMF کا اللہ اکبر اللہ اکبر
स्पीकर उनका मुंह मकरू चेहरा कौम के सामने आ गया कि किस तरह उन्होंने उस जमाने में अपनी दो हुकूमतों को कि वज़राए खजाना को कहा कि आपने खतूत जारी नहीं करने, इसलिए कि इस मखलूत हुकूमत को IMF के प्रोग्राम की मंजूरी न मिले। जनाब स्पीकर, मैं यही आपको अभी बता रहा था कि किस तरह इस 75 साल दौर में क्या क्या हादसात हुए इस मुल्क में, लेकिन कभी किसी सियासी ज़ोमा ने ये नहीं कहा कि जाओ जाके वहां पर हमला कर दो। जनाब स्पीकर, ये है वो फर्क उस माजी की हुकूमत का जिनके सरबराह इमरान नियाजी थे, और न सिर्फ इस हुकूमत का, माजी की तमाम हुकूमतों का, जिन्होंने पाकिस्तान के अजीम मफाद को हमेशा मुकद्दम रखा, अपनी ज़ात से बालतर रखा, ज़ात को पाकिस्तान के लिए कुर्बान किया। यहां पर यह हुकूमत थी कि जो ज़ात की खातिर पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहती थी। जनाब स्पीकर, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इन मुश्किलात से निकल आए। सैलाब का भी बहुत खातिर खा, उसका बहुत अच्छे तरीके से इस हुकूमत ने अवाम की खिदमत की। पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा इस साल 10 साल में गंदम की पैदावार सबसे ज्यादा हुई, और इस साल उम्मीद है कि कॉटन की पैदावार भी अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छी होगी। जनाब स्पीकर, और जो हम इस हुकूमत ने विजन दिया है अपनी माशी तरक्की को दोबारा रिवाइव करने के लिए, SIFC के जरिए, जिसके 4 पिलर्स हैं, एक ज़राअत, दूसरा जनाब स्पीकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपनी नौजवान नस्ल के लिए, तीसरा मादनियात, और चौथा हमारी एक्सपोर्ट्स। ये विजन जनाब स्पीकर, ये निज़ाम मार्ज वजूद में आ चुका है। अब जिसने भी आना है इंटरिम गवर्नमेंट के जरिए के तौर पर, और फिर इलेक्शन के जरिए अल्लाह ताला जिनको भी कामयाबी दिलवाए, अगर अल्लाह ताला ने इसी गुलदस्ते को कामयाबी दिलवाई तो ये गुलदस्ता इंशाअल्लाह उसकी फूलों की महक पूरे पाकिस्तान में नहीं दुनिया में फैलेगी इंशाअल्लाह, मेहनत, अमानत और दयानत के जरिए। जनाब स्पीकर, मेरे इंतहाई मोहतरम भाई सरदार अख्तर मेंगल साहब तशरीफ फरमा हैं। मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने मुझ नाचीज़ के बारे में अच्छे अल्फाज कहे। मैं उसका अहल तो नहीं, लेकिन मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूं। इसी तरीके से मैं आज फिर इस ऐवान में अपनी तमाम जो मखलूत पार्टीज हैं उनके ज़ोमा का मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज काबीना में मुझ नाचीज़ के लिए अच्छे अल्फाज कहे। यकीन कीजिएगा कि मैं उसका हकदार तो नहीं, सबका मैं बेहद शुक्रगुजार हूं। जनाब स्पीकर, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और मैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और इस ऐवान में बैठे तमाम पार्टीज के इंतहाई काबिल एहतराम मेंबरान, खवातीन व हज़रात का बेहद शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इस सारे अरसे में मेरी रहनुमाई की, मेरी मदद की, और बाज़ औकात एक जायज़ मस्बत तनकीद की, जिसको हम सब ने खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया और उससे सबक सीखा। यही सियासतदान का काम है, यही एक इंसान का काम है, यही खताकार का काम है कि वो अपनी गलती से सबक सीखे, अकड़ फू न दिखाए, और जनाब स्पीकर, गर्दन में सरिया नहीं होना चाहिए, झुकना चाहिए, और वज़ेदारी और इंकिसारी यही अल्लाह ताला को पसंद है। जनाब स्पीकर, मैं बलूचिस्तान के मामलात के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यहां पर असलम बौदानी साहब भी बैठे हैं और बलूचिस्तान के बाकी ज़ोमा भी बैठे हैं, JUI के हमारे साथी बैठे हैं। बलूचिस्तान हमारा एक बहुत प्यारा सूबा है बाकी सूबों की तरह, लेकिन ये अफसोस से ये बात माननी पड़ती है कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का पहिया बाकी सूबों के मुकाबले में पीछे रह गया। इसकी कई वजूहात हैं, मैं यहां पर तफसील में नहीं जाना चाहता। बलूचिस्तान के अवाम के और साथियों के कुछ और भी गिले हैं जो ऑर्डर इन द हाउस प्लीज।
جی پرائم منسٹر. بلوچستان کے جائز مطالبات ہیں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. بلوچستان ہمارا ایک، میں پھر کہتا ہوں کہ بڑا پیارا صوبہ ہے، اور بلوچستان میں بلوچ بھی بستے ہیں، پٹھان بھی بستے ہیں، بروہی بھی بستے ہیں، سیٹلرز بھی ہیں، اور بھی قومیں ہیں جس طرح کے باقی صوبوں میں ہیں. میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ میں نے ان 16 مہینوں میں اپنے تائیں بھرپور کوشش کی کہ بلوچستان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کے لیے جتنی بھی کوشش کی جائے، جتنے بھی وسائل مہیا کیے جائیں وہ کم ہوں گے. گوادر کے حوالے سے میں سی پیک کے منصوبوں کی بات نہیں کر رہا. گوادر کے حوالے سے پچھلی سے پچھلی حکومت نے جو منصوبے شروع کیے تھے، پانی کا منصوبہ، بجلی کا منصوبہ، الحمدللہ ان تمام تر سیاسی افراتفری اور دھرنوں اور لانگ مارچز اور ملک کے اوپر جو خطرات منڈلا رہے تھے، جناب اسپیکر میں یہ خادم گوادر کم از کم 4 مرتبہ گیا، اور الحمدللہ وہ پانی کا منصوبہ، بجلی کا منصوبہ مکمل ہو گیا. کوئٹہ میں کئی مرتبہ گیا، لیکن یہ بات آنے جانے کی نہیں ہے، یہ خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ ان کے معاملات کو حل کرنے کی بات ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ مسائل حل ہوئے، جو نہیں حل ہوئے اس کے لیے ہم سب مل کر کوشش کریں گے. تمام پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ایم کو ایم، سب مل کر ہم کوشش کریں گے ان کو حل کرنے کے لیے. لیکن ہمیں ضرور تھوڑا سا، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، تھوڑا سا ہم اپنا برداشت، صبر سے کام لیں. انشاءاللہ میں نہیں، جو بھی حکومت ہوگی وہ بلوچستان کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو ضرور اٹینڈ کریں گے. اور سردار اختر جان مینگل میرے چھوٹے بھائی ہیں، اور باقی بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں. سردار خالد مکسی بیٹھے ہیں، اسلم بودانی بیٹھے ہیں، اور ہمارے ترین صاحب بیٹھے ہیں، اور دوسرے دوست بیٹھے ہیں. میں ان سب کی خدمت میں عرض کروں گا. جے یو آئی کے علماء کرام بیٹھے ہیں بلوچستان سے، ان سب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ تھوڑا اس میں حوصلہ کریں. انشاءاللہ ضرور یہ مسائل آہستہ آہستہ ضرور حل ہوں گے. جناب اسپیکر، میں آج یہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میں آج یہاں پر اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں ان تمام زعماء کو جو یہاں پر تشریف فرما ہیں اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، ان سب کو جناب اسپیکر اپنی دل کی گہرائیوں سے جناب اسپیکر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ایک پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ ایک 13 جماعتی اتحاد جس میں 80 ممبرز لے کر ایک ممبر کی بھی پارٹی ہے. الحمدللہ جناب اسپیکر اونچ نیچ آتی رہتی ہے، گھر میں بھی برتن جو ہیں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. یہ تو سیاسی پارٹیاں ہیں، لیکن جس طریقے سے میرے ساتھیوں نے، میرے دوسری پارٹی کے زعماء نے میری رہنمائی کی، میرے ساتھ برتاؤ کیا، میں ہمیشہ اس کو ایک خوشگوار یادگار کے طور پر زندگی بھر یاد رکھوں گا انشاءاللہ. اور جناب اسپیکر، میں اگر اجازت دیں تو میں یہ تاکہ کوئی نام رہ نہ جائے، میں یہاں پر وہ نام ایک دفعہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر، میں صدر آصف علی زرداری صاحب کا، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا، جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کا، جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا، جناب میں ایم الولی خان صاحب کا، جناب اپنے چھوٹے بھائی حیدر ہوتی خان صاحب کا، جناب سردار اختر جان مینگل صاحب کا، میں جناب محترم مخدوم محمود خان اچکزئی صاحب کا، جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب کا، جناب علامہ ساجد میر صاحب کا، جناب شاہزین بھکٹی صاحب کا، جناب ڈاکٹر عبد المالک صاحب کا، جناب اسلم بودانی صاحب کا،
اور ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، میں ان کا سب کا میں دل کی گہرائیوں سے علی نواز شاہ صاحب کا جی، آپ کا نام تو میں پہلے لیا جناب، میں ان کا نام میں لے چکا ہوں، مگر میں یہ میرے بھائی ہیں، 100 مرتبہ نام لوں گا ان کا جناب انشاءاللہ بالکل. خالد مکی صاحب کا میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی محبتوں کو، ان کی مہربانیوں کو زندگی بھر یاد رکھوں گا. اور اس سے بڑھ کے جناب اسپیکر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں جی محسن داوڑ صاحب کہاں ہیں؟ وہ یہاں بیٹھے تھے. محسن داوڑ صاحب کا، علی وزیر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کا میں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیے ہر ایک کے اپنے اپنے مزاج ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن بلاخر ہم پاکستانی ہیں. اور یہ گلدستہ پاکستانیوں کا ہے جناب اسپیکر. یہ چاروں صوبوں سے مل کر یہ ایک ایسا خوبصورت گلدستہ ہے، نہ پہلے کبھی بنا نہ دوبارہ کبھی بنے گا ایسا گلدستہ. تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنی پارٹی کے وزراء، اپنی پارٹی کے جو میرے ساتھی ہیں، وزراء ہیں، چاہے وہ سینئر وزیر ہیں، وزراء ہیں، چاہے وہ ایڈوائزرز ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، میں ان سب کا، میں نے آج کابینہ میں باقی پارٹیوں کا میرا فرض بنتا تھا، ان کا سب کا شکریہ ادا کیا. بات مجھے پتا ہے، میں باری باری آ رہا ہوں. میں اپنی پارٹی کے تمام وزراء کا، اسپیشل اسسٹنٹس کا اور ایڈوائزرز کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر، آپ کا مکرر شکریہ، آپ کے سیکرٹری کا، آپ کے پورے سٹاف کا، جتنی کمال طریقے سے آپ نے یہ ہاؤس کنڈکٹ کیا ہے، جس طرح آپ نے ہاؤس کو گائیڈ کیا اور ہاؤس کے مشورے کے مطابق آپ نے مشکل ترین مراحل میں آپ نے اس ہاؤس کو چلایا ہے. میں اپنی طرف سے اپنی کابینہ جو کہ آج اپنا آخری اجلاس تھا، اور پورے ایوان کی طرف سے آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھرپور آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ تالی جو ہے زور سے نہیں لگی، زور سے لگائیں گے، زور سے زور سے. میں سیکرٹری اسمبلی کا، پورے سٹاف کا، میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس ایوان کی جو ایک انگریزی میں کہتے ہیں لنچ پن، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے کہ وہ اپنا سیرا وہ ہے محب پوٹو. محب پوٹو آئیے، آپ لیٹ آئے، میں آپ کا نام لکھ چکا ہوں. محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، ان کو ہم سب خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ان کا کہ انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا اس حکومت کو جوڑے رکھنے میں، اور اپنی پوری سفارتی کاوشیں جو کہ سیلاب سے لے کر IMF تک پھیلی ہوئی ہیں، ان کا میں بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں. چونکہ آپ مصروف تھے، نہیں تشریف لا سکے، میں جناب اسپیکر ریکارڈ پر یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو جو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، انہوں نے بہترین سفارتکاری کی، انہوں نے بہترین کاوشیں کی، اور پاکستان کے نام کو اجاگر کرنے کے لیے پوری کوشش کی. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یو ہیو اے ویری برائٹ فیوچر الحمدللہ. جناب اسپیکر، میں اپنی پارٹی کے اجازت دیں گے تو جو سینئر وزراء ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. جناب خواجہ محمد آصف صاحب، یہ عمر میں میرے ساتھ 10 سال بڑے ہیں، لیکن یقیناً یہ بہت میرے مربی ہیں اور ساتھی ہیں. اسحاق ڈار صاحب، بڑی محنت سے کام کیا انہوں نے، اور بہت دل لگا کر راتوں کو جاگے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جناب اپنے بھائی رانا صاحب کا جو وزیر تعلیم ہیں، دوروں پر زیادہ رہتے ہیں بعض ممالک میں، لیکن کام بھی کرتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جناب عباسی صاحب کا، رانا ثناء اللہ صاحب کا، جنہوں نے انٹیریئر منسٹری میں
बड़े मुश्किल औकात में वक्तों में इन्होंने भरपूर काम किया। लॉ मिनिस्टर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है और कानून साजी में बड़ा इनका काम है। और जनाब सरदार अयाज सादिक साहब जिन्होंने बड़ी मेहनत की, काम किया। जनाब मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा, इन्होंने क्लाइमेट चेंज में बड़ी मेहनत की। और मेरे भाई सैयद नवीद कमर, ये कमाल के आदमी हैं, बहुत ये काम वाले आदमी हैं। ये मैं बिलावल भुट्टो साहब को कहूँगा कि इनको पीएमएल में भेज दें इनको जरा। मैं अपने साथियों, मैं सरदार अख्तर मैंगल और उनके जो वज़रा हैं, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं सरदार खालिद मक्सी साहब का और उनके वज़रा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं मौलाना फजल रहमान साहब, उनके साहबजादे असद महमूद साहब और उनके वज़रा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं खुर्शीद शाह साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत उम्दा इंसान है, अल्लाह ताला इनको सेहत दे और इनको ज़िंदगी दे। ये सियासत के मैदान में ये एक हमारे लिए बहुत बड़े रहनुमा हैं। और इसी तरह दर्जा बदर्जा MQM के हमारे डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब, उनके वज़रा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब स्पीकर। इसके अलावा मैं जनाब एमन वली खान साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ। हैदर होती, उनको मैंने एक दफ़ा नहीं 10 मरतबा उनको मैंने दरख्वास्त की कि आप काबीना में आएँ, लेकिन वो बहुत मेरे छोटे भाइयों की तरह उन्होंने हर दफ़ा दामन छोड़ाया। और लेकिन वो हमारे साथ रहे, पूरा साथ दिया उन्होंने, और उनका भी मैं बेहद उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके अलावा साजिद मीर साहब सेनेटर और उनके सेनेट में उनके जो मेंबर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सेनेट में इन तमाम मौजूद पार्टीज़ का जो सेनेट में इनके मेंबर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो वजीर हैं इस हुकूमत में। और सेनेट के चेयरमैन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सेनेट के सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब स्पीकर। ये महफिल आज बर्खास्त होगी, लेकिन इंशाअल्लाह ज़रूर जल्द दोबारा ये महफिल लगेगी। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ये कहते हैं कि मैं इमरान खान की गलतियों की वजह से बना वज़ीर आज़म। नहीं, मैं इनके वोटों से बना हूं जनाब स्पीकर, इनके वोटों से। आप सब ख़वातीन के वोटों से बना, अपने भाइयों के वोटों से बना। और मैं राजा रियाज साहब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तो राजा रियाज साहब से कल मैं मुलाकात करूँगा और उनसे हाथ से हाथ मिलाऊँगा उनसे। और जो आइन कहता है मुझे कि नाम इंटरम वज़ीर आज़म के, हम उसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। कल पहली मुलाकात है। आइन 3 दिन की मुद्दत देता है, फिर 2 दिन हाउस में आएगा अगर नाम फैसला कर सके, उसके बाद फिर 2 दिन चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। तो जनाब स्पीकर, ये मैं आज आपको खितामन ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक मरतबा फिर ये कहना चाहता हूँ कि ये यादें, हसीन यादें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को बागो बहार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिसको अल्लाह ताला ने मौका दिया, जिसे अल्लाह ताला ने चुना, जिनके अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारियां दी, इंशाअल्लाह मिलकर जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, हम पाकिस्तान को ज़रूर अजीम बनाएंगे और कर्जों से जान छुड़ाएंगे और पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़े करेंगे। और कायद उनकी रूह को और लाखों शहीदों की रूहों को तस्कीन पहुंचेगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद। स्पीकर, मैंने असेंबली स्टाफ का शुक्रिया अदा किया, लेकिन जो हमारे फोटोग्राफर्स हैं, कैमरामैन हैं, डीजी फोटोग्राफर जफर सुल्तान और जी असेंबली के स्टाफ का कर दिया। असेंबली के स्टाफ जनाब स्पीकर, मैं फर्दन और इज्तमान सबका शुक्रिया अदा करता हूं।